بچوں کے بگاڑ کی ذمہ داری عورت کے شانوں پر ہے. اگر وہ چاہے اپنی فیض و تربیت سے اور علم و حکمت سے پورے گھر، پورے خاندان، پوری قوم اور پوری دنیا کو سنوار سکتی ہے. اور یہ تعلیم زندگی کا ایک اہم جز ہے. جس طرح گھر کو روشن کرنے کے لیے ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے دل اور دماغ کو روشن کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. معزز سامعین، علم ایک بے مثال دولت ہے. علم بندے کو اپنے معبود سے ملاتا ہے. لہذا علم حاصل کرنے میں ہمیں ایک دوسرے کو سبقت دی جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ تاریخ کی ابتدا قرآن حکیم کی باقاعدہ تعلیم سے ہوئی. اسلامی معاشرے کی صحیح تشکیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ افراد معاشرہ قرآن و سنت سے آشنا نہ ہو. غرض یہ کہ تعلیمات قرآن امت مسلمہ کو بدلنے کی بنیاد ہے، اور ان تعلیمات کو اساس یاری کی بنیاد بنا کر عورت اصلی تعلیم حاصل کرے اور دنیا میں باعزت زندگی گزار سکے. کسی کا قول ہے کہ ایک شخص کو تعلیم دینا مطلب اسی کو تعلیم دینا، اور ایک عورت کو تعلیم دینا مطلب پورے خاندان کو تعلیم دینا. معزز سامعین، تعلیمات نسواں کے فائدے، اہمیت یا ضرورت سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ تعلیم یافتہ عورت اپنی معلومات اور معرفت کی روشنی میں اس طریقے اور توجہ کے ساتھ اپنے بچوں کو تعمیر سیرت کا کام انجام دے سکتی ہے. کوئی ناخواندہ اور جاہل عورت اپنے جہل اور نامعرفت کی وجہ سے وہ کام انجام نہیں دے سکتی، کیونکہ جب عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے تو علم اور جہالت کے نتائج یکساں کیوں پر ہو سکتے ہیں. یہ عورت اس چیز کا نام ہے جو بیٹی ہو کر قرۃ العین بنتی ہے، بہن ہو کر بھائی کے لیے سروکار کا باعث بنتی ہے، بیوی ہو کر بہترین رفیق حیات اور ماں بن کر اولاد کے لیے عمدہ اولین تربیت گاہ بنتی ہے. لیکن اسے معلوم تو ہو کہ مختلف حیثیتوں میں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ظاہر ہے ان ذمہ داریوں کا علم تعلیم کے بغیر ناممکن ہے. معزز سامعین، عورت کے لیے تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کے لیے. اگر یہ کہا جائے تو شاید یہ نہ ہوگا کہ عورت کے لیے تعلیم مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دستگاہ اولی آغوش مادری، ہے دستگاہ اولی آغوش مادری، بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. اب اس کے بعد